بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج سنڈے ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر سنڈے کو ہمارے پاس جو سوالات ہوتے ہیں ان میں سے ہم اہم اور ضروری 10 سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں اور فقہ و فتاویٰ کی جو معتبر اور مستند کتابیں ہیں ان کے حوالوں سے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہم نے 10 سوالات کو لیا ہے، شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال دلی سے مولانا فہیم صاحب قاسمی کا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ کر کے آواز دے دے تو اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے طلاق ہو جائے گی، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیے گا، فتوے کی مشہور کتاب فتاوی شامی، اس میں جلد 5 صفحہ 131 پر صراحتاً یہ فتویٰ لکھا ہے وَيُكْرَهُ قَوْلُهُ أَنْتِ أُمِّي، کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہے کہ تم میری ماں ہو یا ماں کہہ کر کے آواز لگا دے، وہ بھی اسی حکم میں ہے، تو یہ عمل شرعی طور سے مکروہ ہے، یعنی پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ بات اچھی نہیں ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو ماں کہہ کر کے پکارے، لیکن اگر کسی نے بیوی کو ماں کہہ کر کے آواز دے دی تو اس سے ایسا نہیں ہے کہ اس کی بیوی کے اوپر طلاق واقع ہو جائے، تو اس لیے اس جملے کے کہنے سے بچنا چاہیے۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ طلاق ہو جائے گی، یہ خام خواہ کی بات ہے، شرعی طور سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال پٹنہ سے فائزہ صاحبہ کا یہ ہے کہ کیا عورت ایام حیض میں، یعنی جو منتھلی پیریڈز ہوتے ہیں ان میں الحزب الاعظم پڑھ سکتی ہے؟ دیکھیے گا، پہلے تو ہم یہ سمجھے کہ الحزب الاعظم ہے کیا۔ تو جو دعاؤں کی کتابیں ہیں جن میں مسنون دعائیں لکھی گئی ہیں، ان میں بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں ایک کتاب ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی الحزب الاعظم بھی ہے۔ دوسری بات، ہم اس سلسلے میں ایک شرعی ضابطہ سمجھیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں جلد 1 صفحہ 488 پر یہ لکھا ہے وَلَا بَأْسَ لِحَائِضٍ بِقِرَاءَةِ أَدْعِيَّةٍ وَذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، کہ عورت حالت حیض میں، منتھلی پیریڈز کی حالت میں دعائیں بھی پڑھ سکتی ہے اور اللہ کا ذکر بھی کر سکتی ہے۔ اس کی روشنی میں جملہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت ان مخصوص ایام میں دعائیں پڑھتی ہیں یا جو دعاؤں کی کتابیں ہیں ان کو پڑھتی ہیں تو اس کی شرعاً گنجائش ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اب چونکہ یہ کتاب بھی دعاؤں کی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ کتاب بھی عورت اس حالت میں پڑھ سکتی ہے۔ بلکہ یہاں ایک اور بات سمجھیں جو بہت سے لوگ الگ سے پوچھتے بھی ہیں کہ کچھ آیت قرآن کریم میں وہ ہیں جن کا تعلق دعاؤں سے ہیں، جیسے ایک آیت سب کو یاد ہوگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ والی۔ تو اگر کوئی عورت ان مخصوص ایام میں اس آیت کو دعا کی نیت سے پڑھے تو فقہا نے اس کی بھی اجازت دی ہے، قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی، دعا کی نیت سے اس کو پڑھ سکتی ہے، گنجائش ہے۔ تیسرا سوال کشن گنج سے ارشد اسلمی صاحب کا یہ ہے کہ عقیقہ مستحب ہے یا سنت، اس سلسلے میں شرعی بات کیا ہے؟ دیکھیے گا، ابو داؤد شریف میں 2841 نمبر پر ایک روایت اور بڑی مشہور ہے، آپ نے سنی ہوگی، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف سے مینڈے کو ذبح کیا۔ عقہ کا لفظ ہے کہ آپ نے عقیقہ کیا اور ایک ایک مینڈے کو آپ نے ذبح کیا۔ اس کی روشنی میں فقہا نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ عمل اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہے، آپ نے اپنے نواسوں کا عقیقہ کیا ہے، تو یہ عمل مستحب نہیں بلکہ سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی عقیقے سے متعلق کچھ باتیں پوچھی ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس پر مستقل ایک ہم نے کلپ بنائی تھی جس میں میرے خیال سے 10 مکمل سوالات تھے، تو اس کا ڈسکرپشن میں ہم لنک دے دیں گے تو آپ اس کو وہاں سن سکتے ہیں۔ چوتھا سوال دلی سے مسکان کا یہ ہے کہ اگر کوئی عورت
اپنے ناخن کو سفید کر لے تو اس سے اس کی عورت کی نماز ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے گا، دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے اس سلسلے میں یہ تفصیلی فتویٰ لکھا ہے کہ ناخن پالش اگر کوئی عورت اپنے ناخن کے اوپر لگا لے تو چونکہ ناخن کے اوپر پالش لگانے کی وجہ سے تہ جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے ناخن کے جو اوپر والا حصہ ہے جو بغیر ناخن پالش لگائے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے وہاں تک پانی نہیں پہنچ پاتا۔ اس لیے صراحتاً یہ فتویٰ لکھا ہے کہ جب تک اس ناخن پالش کو ہم وہاں سے نہ ہٹا دیں گے تو ہمارا وضو بھی نہیں ہوگا اور غسل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ پانی ناخن تک نہیں پہنچ پائے گا۔ تو یہی حکم اس ناخن کو سفید کرنے سے متعلق بھی ہے۔ بلکہ ہم یہاں ایک اہم بات اور سمجھیں، علامہ یوسف رحمۃ اللہ علیہ لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بڑی مشہور کتاب ہے فتوے کی، آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس میں جلد 3 صفحہ 151 پر ایک سوال کے جواب میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت اس حالت میں انتقال کر جائے کہ اس کے ناخنوں کے اوپر پالش لگا ہوا ہو تو اس عورت کو جب ہم غسل دیں پہلے اس کے ناخن سے وہ پالش ہٹائیں، اس کے بعد غسل دیں۔ اگر اس کے ہٹائے بنا ہم نے غسل دے دیا تو حضرت نے لکھا ہے کہ غسل بھی درست نہیں ہوگا میت کا۔ 5واں سوال دلی سے عمر بھائی کا یہ ہے کہ آج کل نوجوان لڑکے اپنے ہاتھوں میں کڑے پہن لیتے ہیں، تو ایک مسلمان لڑکے کے لیے کڑے کا پہننا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے گا، ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے جلد 1 صفحہ 559 پر، اور مختلف کتابوں میں یہ حدیث ہے اور بڑی مشہور ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ آپ نے فرمایا جو جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اس حدیث شریف کی روشنی میں تمام فقہا نے لکھا ہے، جیسے فتاوی دارالعلوم دیوبند میں جلد 18 صفحہ 285 پر ہے صراحتاً، کہ مسلمان لڑکے کے لیے اپنے ہاتھ میں کڑا پہننا حرام ہے، لفظ حرام لکھا ہے، جائز نہیں ہے، گناہ کی بات ہے، بچنا چاہیے۔ اور اس زمانے میں بہت سے لڑکے ہیں جو کھل کر یہ نہیں چاہتے کہ ہم اس حالت میں رہیں کہ ہمارے بارے میں سامنے والے کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس سوچ کے لوگ میں جانتا ہوں، اور غالباً 2 ہفتے پہلے اس موضوع پر میں نے بیان بھی کیا تھا مسجد میں۔ تو ہم کوشش یہ کریں کہ مسلمان ہیں اور علامتی مسلمان بن کے رہیں۔ اگر ہم اپنے ہاتھوں پر کوئی ایسی علامت بنا لیتے ہیں جو دوسروں کی عادت ہے، مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ حرام ہوگی۔ اسی کو دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے بھی لکھا ہے، فتاوی دارالعلوم دیوبند کا میں نے ریفرنس دیا، جلد 16 صفحہ 161 پر تفصیلی فتویٰ ہے۔ 6واں سوال دلی سے فہیم بھائی کا یہ ہے کہ بہت سے لوگ کبوتر پالتے ہیں، تو کبوتر پالنا مسلمان کے لیے شرعی طور سے جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے گا، سیم اسی سوال کے جواب میں فتاوی دارالعلوم دیوبند میں جلد 18 صفحہ 285 پر لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کبوتر پالتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ اگر کوئی انڈوں کے لیے یا اپنی محبت کے لیے یا ویسے ہی شوق میں پالتا ہے تو اس کے کھانے پینے کا، دانے وغیرہ کا دھیان رکھے تو یہ جائز ہے۔ لیکن کبوتر پالنے کے بعد بازی لگانا، اڑانا ان کو، اور ایک دوسرے سے شرط لگانا ہوتا ہے، یہ بھی ایک مستقل کام ہے لوگوں کا۔ تو دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے لکھا ہے کہ یہ عمل مکروہ ہے، پسندیدہ نہیں ہے، اور شرعی طور سے اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے پیچھے ایک حدیث بھی ہے مشکات شریف میں جلد 1 صفحہ 386 پر، یہ لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا جو کسی کبوتر کے پیچھے دوڑ رہا تھا، یعنی اڑتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا شیطان یتبع الشیطان، کہ یہ آدمی ایک شیطان ہے جو ایک شیطانی کے پیچھے لگ رہا ہے۔ تو اسی روایت کی روشنی میں دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے لکھا ہے کہ اگر یہ اڑانے والا عمل کیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے مسلمان کو اگر شرط وغیرہ لگائی جائے تو، چونکہ یہ سٹا ہو جائے گا اور سٹا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور ویسے ہی اگر شوقیہ پالتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے۔ 7واں سوال دلی سے سلیم بھائی کا یہ ہے کہ دیوالی کے موقع پر اگر کوئی مسلمان حلوائی ہو
اور وہ مٹھائی کے کھلونے بنائے جن میں تصویریں ہوں، جیسے گائے، بیل یا آدمی اور گھوڑے وغیرہ کی تصویر بنائے مٹھائی والے شکل میں، اور پھر اس کو بیچے، تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے گا، فتاوی دارالعلوم دیوبند میں ہی جلد 18 صفحہ 305 پر اتفاق سے سیم یہی سوال تھا۔ اس کے جواب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان دیوالی وغیرہ کے موقع پر مٹھائی کی تصویر بناتا ہے، یعنی مٹھائی کو تصویر کی شکل دیتا ہے پھر اس کو بیچتا ہے، تو یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے مسلمان کو۔ 8واں سوال ان صاحب کا ہی یہ ہے کہ مرد اگر علاج کے طور پر کسی پریشانی سے بچنے کے لیے مہندی لگاتا ہے تو یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے گا، فتاوی دارالعلوم دیوبند میں ہی جلد 18 صفحہ 311 پر لکھا ہے کہ یوں تو مردوں کے لیے مہندی لگانا حرام ہے، جائز نہیں ہے، بچنا چاہیے اس سے، لیکن اگر کوئی علاج کے لیے بطور علاج کے لگاتا ہے تو اس کی شرعاً گنجائش ہے، لگا سکتا ہے۔ 9واں سوال ممبئی سے عبد القدیر صاحب کا یہ ہے کہ ایک تقریباً 13.5-14 سال کے لڑکے نے نماز پڑھائی اور ہم نے اس کے پیچھے نماز پڑھ لی، تو ہماری نماز ہوگی یا ہمیں وہ نماز دوبارہ پڑھنی ہے؟ دیکھیے گا، فتاوی شامی میں جلد 2 صفحہ 321 پر اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ یہ ضابطہ اور فتویٰ لکھا ہے کہ شرعی طور سے نابالغ بچے کی امامت مکروہ ہے، درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب اس جملے کی روشنی میں فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی نابالغ بچہ ایسا ہے کہ اس کے اندر بالغ ہونے کی کوئی علامت موجود نہیں ہے، پائی نہیں گئی اب تک، اور چاند کی تاریخ کے مطابق ابھی وہ 15 سال کا بھی مکمل نہیں ہوا ہے، اگر وہ نماز پڑھا دے تو یہ نماز شرعی طور سے درست نہیں ہوگی، اور جن لوگوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے ان کو یہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ 10واں اور آخری سوال ممبئی سے ثاقب بھائی کا یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی کو پکڑا اور اس کو یہ کہا کہ یا تو تم اپنی بیوی کو طلاق دو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، اس نے طلاق دے دی، تو کیا اس طریقے سے زبردستی طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جائے گی؟ دیکھیے گا، طحاوی شریف میں 4557 نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر ہے، طلاق المکرہ واقع، کہ مکرہ کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ مکرہ اسی انسان کو کہتے ہیں جس سے زبردستی کوئی کام کروایا جائے۔ تو اگر کسی انسان سے یہ کہا گیا کہ یا تو بیوی کو طلاق دو ورنہ جان سے مار دیں گے، اس نے اگر زبان سے طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن اس نے اگر زبان سے کچھ نہیں کہا، زبردستی کہنے کی وجہ سے اس نے صرف لکھا ہے، تو اب طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ باضابطہ فتوے کی کتابوں میں موجود ہے، چنانچہ بدائع الصنائع میں جلد 7 صفحہ 182 پر اور فتاوی شامی میں جلد 4 صفحہ 448 پر اس کی صراحتاً تفصیل موجود ہے۔ تو یہ 10 اہم اور ضروری سوالات تھے جن کے جوابات دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو شریعت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اسلام کا پیغام اللہ ہم سب کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔